أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی کہ از حقوق یعنی مرد کے واجبہ اوپر جو مرد این نیست که حقوق زن واجب ہے ان میں سے یہ نہیں ہے باردار کہ باشه، خاتون کو باید حاملہ توافق با کرے. هم بکنه. دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، آپس میں تو توافق ہونا ادله چاہیے. نیست، نہ نه از حقوق واجب ہے واجبه مرد، نه از حقوق خاتون کے واجبه اوپر، زن، نہ مرد اصلا کے اوپر. عدمه. نه نه، ہاں لیکن اچھا نہیں. فقط خوب نیست. یعنی یعنی میاں زن و بیوی کو شوهر آپس میں باید با هم تفاہم ہونا تفاهم چاہیے، کنن یعنی تو کار واجب اصلا کی وجہ سے نہیں. باید، نه یعنی یہ واجبه، مستحب عقید ہے کہ یعنی ایک دوسرے سے مستحب اکید. تفاہم کے ساتھ رہیں، خوشیوں بله کے ساتھ بله. رہیں. بله اگر اس کو آپ تحقیق کریں اور اگر دیکھیں، شما تتبع اگر کردید آپ تونستید ان مثلا 3-4 سال تا میں فقها 3 را یا تو این 4 فقیہ هزار لے آئیں جو بیارید، اس طرح اس من چیز کے خوشحال قائل ہوں میشم. تو میں بہت نیست، خوشحال رہوں نادر گا. از فقها. کوئی ہے ہی نہیں قائل اس کا، اتفاقا بہت نادر ہے. روایت امام سے داره و پوچھا کسی نے، حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن یہ جو ای بات پسر کہی ہے انت و مالک کہ بیٹے سے لابیک. کہا کہ تمہارا اور حضرت تمہارا صادق مال جو ہے وہ فرمایشی دارند باپ کی ہے. که فقهان به اس سے همین کہا ہے استناد کردن، مشهور یہ فقها. اخلاقی مسئلہ تھا جو گفتن حضرت این نے بیان مسئله کیا. اخلاقیه. حضرت فرمودن بهش این پسر که اومده بود شکایت از پدرش میکرد، یعنی حضرت نے ازش فرمودن فرمایا یعنی تو میخوای پیغمبر خدا پدر را کہ بگیره به خاطر این بعد پسر حبس کنه، چون اگه مالی کسی یعنی دیگه گرفته بود امام نے خودش فرمایا کہ تم حبس چاہتے کنه. ہو کہ میں بیٹے کی وجہ نه سے این باپ کو مسئله جیل میں ڈلوا اخلاقی دوں. انت و مالک یہ اخلاقی الابیک. بات بتائے گی تو وہ تمہارا اگر هم مال جو ہے باپ فقها سے گفته باشه متعلق ہے، یکی دو تا کیونکہ اگر کوئی شاهد. اور یہ کام کرتا من تو اس کو ظاہر الان سے یک ہوتا دونه قید و که بند دوتاش جانا هم پڑتا. یادم نیست. بله بله. آها. جایز نیست، جایز نیست. مشہور بله یہی ہے، جائز بھی میگم نہیں ہے. امام مشهور صادق کی همینه. روایت جو این ہے روایت حضرت صادق علیه کہ السلام پیغمبر نے که جو فرمایا فرمایش پیغمبر صلی معنی الله علیه و کیا آله ہے را کہ پیغمبر نے معنا کردن، کہ فرمودن تم اور تمہارا مال پدر باپ را کا، نه یہ انت و اخلاقی مالک بات ہے. لابیک. بله اگر پدر محتاج برای این سه چیز مسکن، ملبس، مأکل و مشرب و ہاں، نداره و مثال کے طور پہ نمیتونه ہے کہ تهیه یہ کنه، ایک مسئلہ نمیتونه ہے کہ بدیل چونکہ یہ کنه، واجب باید بره النفقہ ہے کسب کہ باپ کے کنه پاس اگر نہ ہو، و پسر داره اپنا مسکن نہ بیش ہو، از خرج خودش لباس نہ ہو و زنش اور خوراکی نہ و ہو، پدر اور نمیده، پدر حق داره بیٹے از کے اون پاس بگیره. ہو اور نہ دے رہا ہو تو باپ نکال لے اصلا سکتا ہے اپنے اس حد تک. عمودین باپ اور ماں اور جتنا پدر و اوپر تک مادر چلے جائیں، اور هرچی بالا بیٹے اور بره اولاد پسر و جتنے نیچے دختر چلے جائیں. هرچی پایین بره. شیخ طوسی کو آپ دیکھیں، خب خود شیخ اپنی دیگر طوسی را کتابوں میں ببینید، دیکھیں، در مخالف بعضی کتاب‌های دیگه اس تو فتوی ذهن کے ما خالف مخالف همین بات کہی ہے. فتوا داده. پس وقتی شیخ شیخ طوسی طوسی جو دو کہ فتوای متخالف دو داره فتوے اگر ان کی ایک دوسرے نمیشه کے قائل مقابلے، حسابش کرد. دوسری کتابوں میں آپ دیکھیے همین ببینید تو شیخ کتاب‌های طوسی دیگهش من نے تو اپنے ہی ذهنمه فتوے کے خلاف می‌بینم فتویٰ شیخ دیا ہے. تو طوسی دو برخلاف فتوے ایک این دوسرے کے فتوا مقابلے میں داره. اگر ہیں تو اس کا مطلب ان کو ہم قائل نہیں مان سکتے. میگم خب دیگه بخونید شیخ آخه شیخ طوسی مکرر فتاوای کیونکہ شیخ طوسی کی متعارض با اکثر فتاوای ایسا ہے کہ ان کی متعددش داره. مختلف وقتی یه کتابوں میں ان کے قولش فتوے نمیشه مختلف گرفت ہیں. تو نسبت ان مثل کی که این قولشه. بله مثلا قولشون ایک قرآن کتاب ہے کوئی کتاب بات ما تو کہی ہے، دوسری کتاب میں ذهنم تو دوسری بات کتاب کہی ہے، دیگه لہذا ایشون اس کو تصریح دیکھنا میکنه، ضروری اینجوری ہے. تو ذهنمه که نه جایز نیست.
مرحوم شیخ انصاری نه نے مرحوم شیخ رسائل میں توجیہ کی انصاری ہے. تو رسائل توجیه کردن اجماعای شیخ و سید رضوان الله علیهم را گفتن این گاهی کہ کبھی فتوای کبھی انہوں خودشه نے بیان کیا که من عرض میکنم کہ یہ این فتوای میں فتویٰ نقل عارضم کر رہا ہوں دارن شیخ خود طوسی کا، اور ایشون ان کے مخالف فتویٰ علا بھی خود ہی کلن دیا ہے. مشهور نیست خصوصا بعد دوسری اینکه بات یہ کہ حسادت پیغمبر ایشان فرمایشات پیغمبر صلی اللہ پیغمبر علیہ در وآلہ جواب کی کلعبی که حدیث کو ظاهرش اینه جو که امام صادق نے جزء تشریح مال کی ہے، پسر جزء مال پدر پس اس سے مستقیم میشه مراد پس چیزای دیگه کیا ہے، یہ بیان تصریح کر دیا رو کہ جو کہا ہے بیان کہ بیٹے سے فرمودن کہا کہ تم اور تمہارا مال باپ کا، اس سے مراد کیا ہے. بله قبول دیکھیے قبول کر رہے ہیں آپ کی بات، شهرت لیکن شہرت عظیمه ہے، مسلمه بر عظیم شہرت ہے، خلافشه اس کے خلاف از مقدمین کی بھی اور متقدمین و متاخرین کی بھی. متأخرین حالا شما ببینید، حالا اگه من مجال شد خودم هم ببینم تو ذهنم شیخ طوسی از جاهایی که دو تا فتوای متعارض تو کتبش داری که همینه. سلام علیکم. بله بله خب معلوم. نه عمدهش اعراض مشهوره بالنتیجه، مشہور جو مشهور به نے اون جو امام روایت صادق کی الرسول روایت کو خالص هم عمل عمل کردن کیا ہے، که اور فرمایش اس کو پیغمبر صلی الله علیه حضرت و نے آله جو را پیغمبر حضرت کی حدیث کو بیان جو کردن و هی تشریح کی ہے اعراض اس کو ازش قبول کردن. کیا ہے، اور باقی لوگوں باشه نے اگر کچھ نے همه تعرض کیا ہے. جا محل به اعراض نمیدیم خوبه، اما شما یکی فقیه آپ پیدا ایک نمیکنید. فقیہ من کو این نہیں گاهی ڈھونڈ پائیں گفتم گے یه کہ فقیه اس بات پیدا کا قائل نمیکنید ہو که کہ فتوای اعراض راجع جو به ہے فقہ و اعراض قاصر نہیں ہیں، قاصر نیست و همه اور پھر جای پابند فقه بھی رہا ہو. پابندش باشه. معلوم نه دیگه اون حمله های دیگه به خاطر توجیه به نتیجه. بله میدونم، مگه عامه عامہ کا نظرشون نظریہ اینه؟ بھی یہ اونم نہیں ہے، نظرشون این نیست. مشہور عامه هم عامہ کا نظرشون نظریہ یہ مشهور، نہیں ہے. عامه این نیست. بله 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 دیگه. نطفه یعنی چی؟ لیکن نطفہ کا یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک حصہ مال زنه یا باپ کا ہے، ایک حصہ مرده؟ ماں کا ہے. نه نه مطلق محارم و غیر محارم مستفاده. دلیل سے جو فقہا نتیجے پہنچے کہ ادله اینه که نطفے کا مطلقاً غیر وضع نطفه کا غیر نطفہ، چاہے شرعی لڑکا که از عورت کا مرد در یه زن کسی دیگه، چه اجنبی محرم چه عورت کا غیر مرد سے محرم، یا جایز اجنبی نیست. مرد کا عورت سے ملانا جائز نہیں ہے. سلام علیکم. نه یہ این مسئلہ کسی مسئله روایت پہ تو نہیں اضافه آیا ہے. تو هیچ روایتی مرحوم وارد بھائی نے نشده. اس کو بیان مرحوم کیا ہے، مولوی این را مطرح کردن و اور دیگر کتابوں توی میں کتابای ذکر قبل نہیں ہوا ہے پرانی غالبا کتابوں، مطرح اور یہ نشده، چون یہ تھا نہیں متعارف مسئلہ. نبوده، همچین فرعی نبوده. ایشون مطرح کردن و ایشون تو ذهنمه اور ایک جگہ فرمایا کہ فی اعتبار اس میں دو ہے تو، احتمالاً یه یعنی ایک جگہ پہ احتمالی کہا داره کہ که ظہور کے منظور یاد کی ظهور ضرورت نہیں عادی ہے، میخواد بکنه اور میری نظر میں به یہی نظر قریب من تر ہے. اقرب همینه. احتمال دیگه اینه که نه اطلاق میگیره، فقط چیزی که هست خود مرحوم اور علامه ظاہراً بھائی نے طوسی بھی فتویٰ فتوا نہیں دیا ندادن ہے، پھر و احتمال کو ذکر احتمال کیا نقل ہے. کردن. اما چیزی که هست همین که مکرر من عرض کردم اور ایک چیز میں نے کئی دفعہ فقها بیان کی ہے کہ تسالم فقہا کا اس پر برش تسالم دارن. ہے اس بات کے اوپر، مگه مگر کوئی جای خاص اس قرائن کے اوپر ہمارے پاس خاصه‌ای الگ سے باشه کہ که جتنی بھی مطلق مطلقات چیزیں ہوتی ہیں منصرف وہ به مصادر ایوریج کے اوپر متعارف مصداق، هست. ایوریج جو مصداق ہوتا ہے مصداق اس کے غیر اوپر ہوتی ہے. متعارف مطلقات انصراف ازش داره یا لااقل ظهور در اطلاق فی غیر یا المتعارف اس کا نداره. اطلاق جو ہے وہ ظہور نہیں رکھتا غیر متعارف چیزوں پہ، یعنی جو ایوریج سے زیادہ یا کم ہے اس کے اوپر ظہور نہیں ہے. غیر متعارف میدونم
نسبت به اون شخص میشه متعارف. یعنی دو بار نماز پڑھنا دو متعارف بار ہے، نماز خوندن نارمل ہے، یہ متعارفه. اس کو بیان نہیں کیا لوگوں نه نے، اس پہ اجماع تو ہے ہی نہیں، مطرح نکردن. ہم اجماع سے اجماع تمسک نیست نہیں که کریں هم کیونکہ به بحث ہی اجماع نہیں کی تمسک علماء نے اس نمیکنیم. مسئلے میں. آها. اس متعارف شہر منضبط کے برای لوگوں اهل کے لیے اون مثلا برای متعارف این ہو، که نہ برای کہ اهل دوسرے جای شہروں کے دیگه لیے. است. جزو که نشده مسافره. یعنی اگه کسی از اینجا رفت کربلا میشه جزو اهل کربلا. جب مسافر ہے تو اس شہر کا خودشون ماننے نزدیک والا مسافر رہنے والا اس کو نہیں مانا جائے گا. بیشتر واضح. حالا اون یه جواب دیگه است که ایشون فرمودن که منم گاهی روایت میں بھی ہے نه اصلا تو خود کہ روایات 5 سے داره. زیادہ نمازیں 5 واجب نماز نہیں ہیں بیشتر دن میں، واجب نیست در شبانه. صریح ہے بعض لوگ. تو صریح بعضی روایات بله اینا ممکنه جواب بدن اگر البتہ ما جواب نہ منحل دینے کنیم پہ کوئی جواب دے سکتا. مطلقات منصرفه به مصادیق متعارف است. جواب بدن که 5 تا نماز برای کہ آدمی مثلا که وہ دوبار ظهر رو اس ندیده. انسان کے لیے جو 2 بار ظہر کو نہ دیکھے. این لیکن اختلاف عام طور خود سے منصرف به مصادیق مصادیق متعارف جو ہیں وہ متعارف کو لیتے ہیں، یعنی جو ایوریج ہوتے ہیں. یا اطلاق منصرف ازشه یا لا اقل من اور الشك حد اقل ہم اس پہ في شک کریں گے ظهور ظہور الاطلاق اطلاق في میں، شمول این. فقط عدم شک تو پھر ہم نداریم شک ظهور کریں گے اطلاق ظہور میں، تو پھر اصل یہ کہ عدم ہے، یعنی ظہور اس میں نہیں ہے. بله. نه مانعی نداره. اگه ضرر بال ببینید قرآن فرموده قرآن نے کہا ہے تم میں سے جو مریض ہو، یہ شرط رکھی، اینو فقها دارن یعنی عروم اگر داره مریض ایسا ہے که اگه مریض یا کہ مریضیه روزہ اس کے لیے نقصان دہ پہنچا اور نقصان دہ ہو ضرر سکے بالغ و تو اس کے لیے حرام ہے روزہ رکھنا. اگر بله نقصان این دہ ہو حروم واقعا، روزه اصلا باطل هم هست. مثلا روزہ رکھے گا مر جائے گا، اگه روزه بگیره میمیره. یا روزے رکھا اگه تو روزه اس کا بگیره مثلا یا کوئی قوت خود ختم ہو میره جائے گی، قوهی ازش از بین یا میره. روزہ یا رکھے من یه سیوم عرض کردم که اگر روزه تو بگیره کسی بہت معرض بڑے به امراض مرض میں علیہ خطیره اعظم باللہ میشه. کے گرفتار ہو سرطان جائے تو میگیره ان کے لیے اصلا نعوذ بالله. حرام ہے روزہ این رکھنا. سه تا اصلا لیکن روزه ایسی حرومه بیماری برن. ہے اما اگه یه مرضاییه کہ یہ 3 که باتیں نہیں ہیں، سر این درد سه تا لیکن بعد میں ٹھیک نیست، ہو جائے گا، سردرد میگیره بعدم افطار میکنه تو سرش اس کو خوب اختیار میشه. ہے کہ روزہ رکھے یا این نہ رکھے. مخیره تو عروم داره. صرف مرزا نائینی ایک ہے، تنها میرزا انہوں نے نائینی که وضو تو اور همین غسل میں یہ بات مطالب در کہی ہے، باب وہ بھی وضو و روزے میں نہیں غسل کہا ہے فرموده. در صوم نمیدونم فرموده کہ که تاخیر وضو اور تأخیر تیمم کے بین بیچ میں وضو و نہیں ہے. تیمم نیست. اصل تو اگر یہ کہ نه اس میں در بھی ہے. وضو و تیمم هم تأخیر هست مقتضای جمع ادله. همین حق داره روزه بگیره، حق داره نگیره. از هم جمع دلیله. از اینکه اضرار به بدن اگر این سه تا کیونکہ ضرر نباشه دینا بدن کو ان 3 چیزوں کے علاوہ جو میں اشکال نے نداره، بیان کی حرام حرام نیست. نہیں، اشکال نہیں ہے. میدونم. و من کان منکم مریضا اگه یه خورده سردرد مختصر اگر داره انسان کو مثلا روزه تھوڑا سا سر میں نمیخوره درد ہے تو چھوڑ دے روزے کو. آپ عروہ کو دیکھیں منصرف ہے، ببینید عروه رو کوئی فقیہ نہیں کہتا ہے کہ تھوڑا سا سر میں درد ہو جائے تو انسان چھوڑ دے روزے کو جو بعد میں ٹھیک بھی ہو جائے. یہ جواز نہیں ہے. نه مجوز نداره. اگه بله لہذا رخصت سے تعبیر کیا ہے، یعنی چھوڑ سکتا ہے روزہ اس طرح کی بیماری میں. چرا؟ امر داره اطلاقات. مطلق المرض دیکھیے مریضی کی 2 قسمیں، ایک وہ جس میں حق، ایک وہ جس میں بالکل روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک ہے جس میں روزہ رکھ سکتا ہے. جس پہ روزہ حرام ہے وہ 3 چیزیں میں نے بیان کر دی. اطلاقات چرا نگیره؟
اور مرض سے مراد وہ بیماری ہے جو جس سے روزے کو نقصان ہو. ہر مرض نہیں، ہر بیماری نہیں. نہ ہر مرضی. بله دیکھیے تحمل کرنا مشقت کا یہ تو جائز ہے اگر بہت زیادہ نقصان دینا ہو. کیا پریشانی، تھوڑا بہت مشقت کر سکتے. اجر جو ہے وہ مشقت کے لحاظ سے. یہ اختلافی ہے مسئلہ، فقہا نے بیان کیا ہے. فقہا مطرح کردن، معاتی از فقہا گفتن شرط بعض نے شرط کو ضروری جانا ہے، کہ به نظر منم همینه. بعض کہتے نہیں خلاف ملکیت ہے اور اس کو قید کرنا ہے ملکیت کو یا اس کو تخصیص کرنا ہے اور اس میں اشکال ہے. لیکن المؤمنون بشروطہم کی جو روایت ہے اس میں صحیح ہے. میں نے ایک ابا کہ میں آپ کو ایک ابا دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ کسی اور کو نہ دیں، ظاہراً صحیح ہے. یہ تقیید ملکیت هم المؤمنون عند شروطهم خودش همه چیز تقیید کرده که همین. نه به نظر یعنی جماعتی گفتن منم برداشتم همینه که نه باطل نی. همون دیکھیے المؤمنون عند شروطہم اوفوا بالعقود کی طرح وہاں بھی تکلیفی اور وضعی ہے، یہاں بھی تکلیفی اور وضعی ہے. بله بله آپ عروا اٹھا کے دیکھیں، ایک جماعت ہے علماء جو تصریح کی بات ہے لیکن حق نہیں اس کو. حق نداره. بله چرا نه، چرا نه نگید نفس قبل که عرض آها اگر اهانت نشه چیزی نشه که اهم باشه چرا نه. المؤمنون عند شروطهم میگه اگر بیٹا ولی ہے ولی پسر ولی بغیر اجازت کے کوئی اجازه حق نداره. حق نہیں ہے اس کو کچھ کر. اجازه خود میت منو فلانجا دفن یه دیگه دفنش کرده. مثلا میت نے دفن کرنے کی وصیت کی مجھے فلاں جگہ دفن کرنا، اسے کہیں اور دفن کر دیا جائے تو اس کو واجب ہے اس کو قبر سے نکال دوسری جگہ دفن کرے. ہاں بالکل واجب ہے. تکلیف هر دوست شما بخواید تکلیف رو از وقت جدا کنید اون دلیل میخواد. المؤمنون عند شروطهم تصریح هم دارن. ببینید در شروح مکاسب شاید خود مکاسب هم باشه حالا یادم نیست، مکاسب اور دیگر چیزوں میں انہوں نے المؤمنون عند شروطہم میں اس کو وضعی حکم مانا ہے، یعنی تکلیفی حکم بھی ہے اور وضعی حکم بھی ہے. بله بله بله. ببینید همین که عرض شد ارادت دیکھیے روایت میں ہے، زیارت میں بھی ہے کہ اہل امام حسین کے لیے خداوند عالم کی پشت سرش هم داره و صادر میں دونوں چیزیں آئی ہیں کہ اللہ اپنے مقادیر کو بھی آپ کے گھر سے کرتا ہے اور اہل بیت کو بھی اور دنیا کے لوگوں کو بھی. تو یہ اس میں ارادہ تشریحی بھی ہے اور تکوینی بھی ہے. بس چونکہ اہل بیت نے منع کیا کہ ہمیں رازق نہ کہو لہٰذا ہم نہیں کہتے. همین گفتن میدونم چون گفتن نگید مثل که جیسے سارے ائمہ امیر المومنین ہیں لیکن امیر المومنین امیر المومنین کے علاوہ کے دوسرے جملے ہیں ائمہ کے لیے، لیکن خود امیر المومنین علی بن ابی طالب سے مخصوص ہے کیونکہ بہت حساس مسئلہ ہے، احتیاط ضروری ہے. بله نه یعنی مخیره
یعنی انسان مخیر ہے کہ سر درد کو تحمل کرے اور روزہ رکھے اور اجر بھی لے، یا روزہ چھوڑ دے کیونکہ بالاخرے مریض ہے اور شدید ہے. مگر یہ کہ ہم کہیں سر درد مریضی نہیں، مطلب سر درد بہت شدید. مرض چجوریه دیگه اینم یکیشه. نه اگه مرض صدق نمیکنه عرفا نه نمیگه. سلام علیکم. بله یہ مجہول المالک کا مسئلہ، مجہول المالک کے سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے. ایک جگہ پہ رضا کا ہے یہ مجہول المالک کا ہمارے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، یہ سب کچھ صاحب امام ہے. لیکن ایک فقیہ جامع شرائط اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، وہ سب مال امام ہے. بله من برداشتم به همین روایت لیس له مالک غیریه سهم امام حساب کنه، سهم امام حساب کرے یا مصالحہ کرے فقیہ جامع شرائط سے، یا فقیہ جامع شرائط سے اجازت لے کیونکہ سهم امام ہے. فقیہ جامع شرائط اور چونکہ حج کے لیے مسئلہ تو شاید قبول کر لے، لیکن ضروری ہے کہ فقیہ جامع شرائط سے تسلیم کرے اور ان سے رابطہ کر کے مسئلے کو حل کرے. یا تو فقیہ جامع شرائط یا ایک فقیہ ان کا اس کے کسی نمائندے سے مصالحت کرے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. Thank you.